حسین 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 یا حسین ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین هو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ یجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم صلوات پڑھیں مومنین ترجمہ برکت و سعادت کی خاطر آ گیا جی ہاں ہاں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ارشاد ہے خالق کائنات کا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور متقی ہو جاؤ تقوی اختیار کرو وآمنوا برسولہ ہی ہمارے رسول پر ایمان لاؤ اگر ان منازل کو تم نے طے کر لیا تو ہم تمہیں اپنی رحمت سے کفلین عطا کریں گے اور پھر تمہارے لیے ایک نور بھی قرار دیں گے جس کی روشنی میں تم اپنی کامیاب زندگی گزار سکو اور ان منازل سے گزرنے کے بعد کبھی کبھی اگر کہیں کہیں کچھ تھوڑی بہت لغزش ہو گئی اور تم نے استغفار کی طرف توجہ کی تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے میں مستقل ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا بیان اس آیت میں جو ایک مشکل مرحلہ ہے وہ رسول پہ ایمان لانے کا ہے اللہ پہ ایمان لانے کا نہیں اس لیے کہ اپنے مطالبہ ایمان اور تقوی کے بعد اس نے کہا کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ اس کا مطلب اللہ پہ ایمان لانا آسان ہے اس کے رسول پہ ایمان لانا مشکل ہے یقین نہ آ رہا ہو تو سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھو اس میں اللہ نے کہا میرے حبیب جب تم ان سے پوچھو گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ بغیر تکلف کے کہیں گے کہ اللہ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے وہ ایک دو کی بات علیحدہ ہے مگر مانتے تھے اللہ اس کا مطلب یہ ذرا مرحلہ آسان ہے لیکن رسول کو ماننا یہ ذرا مرحلہ بہت مشکل ہے اس لیے کہ رسول سارے ہمارے مزاج کی باتیں تو کہنے سے رہے کہ ہم ان کی ہر بات پہ خوش ہوتے رہیں آپ دیکھو رسول نے تو کچھ ایسا کہا کہ وطن عزیز کو چھوڑنا پڑ گیا مرضی سے وطن چھوڑنا علیحدہ ہوتا ہے حالات اگر ایسے بن جائیں کہ کوئی وطن سے چھوڑے یہ مسئلہ دوسرا ہوتا ہے جب یہ مکے کی گلیوں سے بات باہر نکل رہی تھی کہ کوئی اللہ کو ایک کہتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا رسول کہتا ہے تو ایک صاحب تھے جن کا نام تھا طفیل ان تک جب اطلاع پہنچی تو انہوں نے ان لوگوں سے جو بغرض تجارت باہر جایا کرتے تھے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا جب بھی تمہیں فرصت کے لمحات میسر ہوں تم آ جانا ہم تمہیں دکھا دیں گے ملاقات کرا دیں گے جب طفیل کو موقع میسر ہوا تو سامان سفر تیار کیا آ گئے ان لوگوں کے پاس پہنچے کہ جن سے ان کی شناسائی تھی انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہیں اس کی عادات بتاتے ہیں اس کے خصائل و شمائل بتاتے ہیں تم چلے جاؤ اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے تم صحن خانہ کعبہ میں جاؤ وہ کہیں نہ کہیں تمہیں مل جائے گا
بہت توجہ عزیزو۔ یہ سن کے طفیل چلنے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے کہا سنو، جا تو رہے ہو مگر اس کی بات نہ سننا۔ کہا کیوں؟ کہا سنو گے تو بدل جاؤ گے۔ ہائے ہائے، سن رہے ہو آپ؟ سنو گے تو بدل جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کا مزاج یہ ہے کہ وہ حقیقت کے سننے سے روکتا ہے۔ اگر سنو گے تو بدل جاؤ گے۔ تو کہا پھر کیا کروں؟ کہ کانوں میں روئی لگا لو تاکہ آواز نہ آئے، صدا نہ آئے۔ جناب طفیل نے اپنے دونوں کانوں میں روئی لگائی۔ اب تلاش مصطفیٰ میں چلے، سین خانہ کعبہ میں پہنچے، شمائل و اطوار سے پہچان لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی میں تلاش میں آیا ہوں۔ قریب پہنچے، غور سے دیکھا اس کے تو لب ہل رہے ہیں۔ ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ کے خیال آیا سنوں تو صحیح یہ کہہ کیا رہے ہیں، سنوں تو صحیح یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی ہلکا سا کان سے روئی کو نکالا تو سرکار رسالت ماپ کی دل فریب آواز طفیل کی سماعتوں سے ٹکراتی ہوئی دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ جس نے نہ سننے کا ارادہ کیا تھا اس نے بے ساختہ دونوں کانوں سے روئی کو نکال دیا۔ سرکار آیات الہی کی تلاوت کر رہے تھے، فرماتے رہے، طفیل سنتے رہے۔ تلاوت تمام ہوئی، سرکار اٹھے اور بیت الشرف کی طرف چلے۔ طفیل نبی کے پیچھے پیچھے چلے، مگر نبی ہیں کہ طفیل سے بات ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ حکیم خوب جانتا ہے کہ دوا کب اثر کرے گی۔ حکیم خوب جانتا ہے کہ دوا کب اثر کرے گی۔ سرکار بیت الشرف میں گئے، طفیل نے دخل باب کیا، دم در آئے، اس کے بعد احوال پرسی شروع کی۔ طفیل نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ جو کلام آپ کی زبان پر تھا وہ تھا کس کا؟ وہ کلام کس کا تھا؟ کہا وہ اللہ کا کلام تھا۔ کہ اگر وہ اللہ کا کلام تھا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے اور آپ اس کے نبی ہو، وہ ایک ہے اور آپ اس کے نبی ہو۔ اس نے چند آیات زبان رسالت سے سنی، مشرف با اسلام ہو کے چلا گیا۔ ان کی قسمت کو کچھ کہیے جو مستقل نبی سے آیات الہی سنا کرتے تھے، لیکن جیسے آتے تھے ویسے ہی چلے جاتے تھے۔ صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد پر۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کہاں تک میرے ساتھ آ چکے ہو۔ جب یہ جانے لگے تو جناب طفیل نے کہا سرکار میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ کہا پھر؟ کہا مجھے اجازت دیجئے کہ وطن واپس جا کر اپنے قبیلے والوں کو تبلیغ مذہب کروں۔ سن لیا جملہ آپ نے؟ کہا کہ اجازت مانگ رہے ہیں تاکہ مذہب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات پیغمبر میں بھی نبی کی اجازت ضروری تھی دین پہنچانے کے لیے۔ آپ حیات مصطفیٰ میں بھی ضروری تھا کہ نبی کی اجازت ہو، تو اگر حیات پیغمبر میں یہ شرط تھی تو کیا بعد پیغمبر یہ شرط نہ رہی ہوگی؟ جس کا جی چاہے گا، جس کا جی چاہے گا وہ دین کا وارث ہو جائے گا۔ جس صرف تبلیغ دین کے لیے نبی کی اجازت شرط ہے تو پھر دین کا وارث ہونے کے لیے۔ تو اب جو نبی نے یہ سب سلسلہ شروع کیا تو مکے کے وہ لوگ جو نبی کی کو دیکھ کے مسکراتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنی امانت نبی کے پاس جمع کرتے تھے، وہی بھڑک گئے۔ جو مسکراتے تھے وہ راہ میں کانٹے بچھانے لگے، جو سینے سے لگاتے تھے وہ پتھر مارنے لگے۔ میں آپ کے اذہان عالیہ کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اس بھرے پورے ماحول میں کہ جہاں لا الہ الا اللہ کہتے ہی نبی کو آزار پہنچانے والوں کی تعداد یعنی پورا شہر، تو اس زمانے میں کوئی تھا جو نبی کا کفیل بن گیا ہو، نبی کا وارث بن گیا ہو، نبی کا محافظ بن گیا ہو؟
جب سارا مکہ مخالف سرکار رسالت تھا، ایک نام نامی ہے، ایک ذات گرامی ہے جو نبی کو یوں پروان چڑھا رہے تھے کہ میرا بیٹا بھلے ہی قربان ہو جائے لیکن محمد کی جان بچ جائے۔ میں اس تمہید کے بعد آپ کے قریب سے آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ 3 سال تک کا عرصہ جس میں یہ ہوا کہ تاریکی شم میں نبی کی جگہ علی کو سلاتے تھے، علی کی جگہ نبی کو سلاتے تھے۔ کیوں؟ اگر تاریکی شم میں اگر دشمن حملہ کرے تو میرا بیٹا مارا جائے، عبداللہ کا لال بچ جائے۔ سن لیا آپ نے؟ اب جملہ سناتا ہوں۔ اب اگر تاریخ میں آگے چل کر آپ ابو طالب کے بیٹے کو محمد مصطفیٰ کے خطرناک بستر پر اگر کہیں سوتا ہوا دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اس کی مشق تو باپ نے بچپن میں کرا دی تھی۔ یہ باپ کی ڈلوائی ہی تاثیر تھی کہ بے خوف و قطر نبی کے بستر پہ سویا۔ تو صرف ایک تنہا ابو طالب ہے گھر سے باہر، ایک نام اور ہے، اسے آج پڑھوں گا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا نام کون سا ہے جو گھر کے اندر ہے؟ کون؟ سلامت رہیے جناب ختیجہ۔ 2 ناصر نبی ہیں، پورے ماحول میں 2 مددگار ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ مرد کا نام ابو طالب ہے، عورت کا نام ختیجہ ہے۔ اب جملہ آ رہا ہے، ابھی پڑھ دوں، ٹھیک ہے نا؟ کہیں بھول جاؤں میں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ذہن میں آ رہی ہے بات تو سن لیجئے۔ تو یہ کب کی بات ہے؟ ابتداء اسلام کی، صدر اسلام کی۔ 2 کا انتخاب کیا اللہ نے، ایک مرد کو چنا اور ایک عورت کو چنا۔ مرد کا نام ابو طالب ہے، عورت کا نام ختیجہ ہے۔ جب اسلام پہ شباب آ رہا تھا تو پھر خالق نے 2 کو چنا، ایک مرد کو چنا ایک عورت کو چنا۔ مرد کا نام علی ہے، عورت کا نام فاطمہ ہے۔ مرد کا نام علی ہے، عورت کا نام فاطمہ ہے۔ کیوں حضرات سننا ہے آپ؟ اور مرد کا نام جب نام کم سے کم صلوات تو پڑھو لب کھول کے، اس ہے زندہ باد۔ کون کہہ رہا تھا کہ بولتے ہی نہیں ہیں؟ دیکھیے صلوات پڑھی نہیں پڑھی تھی آواز بلند۔ یہ کون غلط اطلاع پہنچا رہا تھا کہ وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں؟ دیکھیے بولے، صلوات پڑھیں ہم سب مل جل کے آپ۔ حیدری سنیے عزیزوں، تو ابتداء اسلام میں 2 ایک مرد اور ایک عورت۔ مرد کا نام ابو طالب، عورت کا نام ختیجہ۔ شباب اسلام میں پھر ایک مرد اور ایک عورت، مرد کا نام علی، عورت کا نام فاطمہ۔ اور جب اسلام کی تعمیرات مکمل ہو رہی تھیں، جب خلائے الوہیت کی بنیادوں کو مستحکم کیا جا رہا تھا، جب شب میں الوہیت کے لیے فانوس تیار کیا جا رہا تھا، تو پھر 2 کا انتخاب کیا، ایک مرد ہے اور ایک عورت۔ مرد کا نام ہے حسین، عورت کا نام ہے زینب۔ مگر اس میں ایک باریک سی بات ہے، یہ ابتداء اسلام میں ایک مرد اور ایک عورت ہے، لیکن مرد کی ولدیت علیحدہ ہے، عورت کی ولدیت علیحدہ ہے۔ شباب اسلام میں بھی 2 ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ مرد کی ولدیت علیحدہ ہے، عورت کی ولدیت علیحدہ ہے۔ لیکن زمانہ گزرتے گزرتے خالق کو اس خاندان پہ اتنا اعتبار آیا کہ جو مرد کی ولدیت ہے وہی عورت کی ولدیت ہے۔ یا علی یا علی۔ سنیں گے؟ کہتے ہیں ابو سفیان مسلمان تھا، اور ایسا ویسا مسلمان کوئی تھا، اور پھر کیسا تھا کہ اس کا اسلام آئینہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اتنا بڑا مسلمان تھا وہ کہ اس کے آئینے میں مسلمان اپنی تصویر دیکھے۔ اور ابو طالب، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ابو سفیان مسلمان کیسے ہوا اور ابو طالب بے ایمان کیسے ہوئے؟ توجہ۔ تو
تو میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آئی کہ چونکہ ابو سفیان نے تحریک مرسل اعظم کو معاویہ جیسا بیٹا دیا اور یزید جیسا پوتا دیا، معاویہ جیسا بیٹا دیا اور یزید جیسا پوتا دیا، اور ابو طالب نے تحریک اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا، حسین جیسا پوتا دیا۔ حیدری کیوں؟ تو یہی بات ہو سکتی ہے، اور کیا ہے بھائی؟ جو ستاتا رہا وہ تو مسلمان ہے، جو راہ میں کانٹے بچھاتا رہا وہ تو مسلمان ہے، جو لشکر کشی کرتا رہا وہ تو مسلمان ہے، اور جو جان کی بازی لگا کے پالتا رہا۔ اچھا وہ ایک لفظ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، چونکہ میں اس ٹائم عظمت حضرت ابو طالب کی طرف میرا ذہن مائل ہے، تو وہ جو مرسوم ہے جملہ وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، حالانکہ یہ سوچتے نہیں ہیں کلمہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، کلمہ ماننے کی چیز ہے، ماننے کی 1000 بار پڑھو کہو لا الہ الا اللہ اور اس پہ یقین نہ ہو، 1000 بار کہو لا الہ الا اللہ اور اس پہ یقین نہ کہو، ایک بار زبان سے نہ کہو اور اس کی وحدانیت پہ یقین ہو، عمل مطابق توحید ہو، قول مطابق توحید ہو، فکر مطابق توحید ہو، تو یہ پڑھنے کی چیز کوئی ہے؟ ماننے کی چیز ہے یہ۔ تو ہوا یہ، 2-4 باتیں آپ بھی سن لو، ہوا یہ کہ ملکۃ العرب جس کی تجارت کی وسعتیں سرحد مکہ میں محدود نہ تھیں، اس نے اپنے غلام میسرہ سے کہا چلے جاؤ ذرا وہاں چلے جاؤ، کیا کہنا ہے؟ کہا رشتہ دو نا ہماری طرف سے انہیں۔ کس نے بھیجا رشتہ؟ جناب خدیجہ نے بھیجا۔ کس کے دروازے پہ؟ ابو طالب کے دروازے پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکا باصفات ہو، اگر لڑکا باصفات ہو تو رشتہ بھیجنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ دوسرا جملہ سن لو اور طے کرو کہ نہیں بولو گے۔ میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ نبی کو باعتبار نبی یہ معلوم تھا یا نہیں کہ میرے سر کا تاج ختیجہ ہے؟ یہ معلوم تھا یا نہیں کہ قصر نبوت کی روشنی ختیجہ ہے؟ یہ معلوم تھا یا نہیں کہ شریک حیات ختیجہ ہے؟ تھا یا نہیں؟ تھا، مگر نبی نے رشتہ نہیں بھیجا، نبی نے رشتہ نہیں بھیجا، رشتہ ختیجہ نے بھیجا۔ عزیزو اگر نبی رشتہ بھیج دیتے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے، اگر نبی رشتہ بھیج دیتے تو جہیز کے لالچی لوگوں کو یہ دلیل مل جاتی۔ اگر نبی رشتہ بھیج دیتے، نہیں کرتے، نہیں ہلے گی، زبان چلے گی، کہو سبحان اللہ۔ اگر نبی رشتہ بھیج دیتے تو جہیز کے لالچی لوگوں کو جو صرف دولت سسرال سے مالدار ہونا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں صرف سسرال سے اتنا مل جائے کہ زندگی کٹ جائے، انہیں یہ دلیل مل جاتی کہ مالدار گھروں میں رشتہ بھیجنا سنت مرسل اعظم ہے۔ حیدری لذا رشتہ نبی نے نہیں بھیجا، رشتہ ختیجہ نے بھیجا۔ کیا غضب کا جملہ ہے، سن لو عزیزو۔ رشتہ نبی نے نہیں بھیجا، رشتہ ختیجہ نے بھیجا، تاکہ زمانہ یہ سمجھ لے کہ نبی کو دولت ختیجہ کی تلاش نہ تھی۔ ہائے ہائے، جملہ پورا ہونے دو۔ نبی کو دولت ختیجہ کی تلاش نہ تھی، بلکہ دولت ختیجہ کو، ہائے ہائے،
دولت ختیجہ کو عصمت کی تلاش تھی، عصمت کی تلاش تھی۔ سن لو عزیزو، ہم نے یہ منظر تاریخ سے دیکھا ہے کہ ساری دولت کے عوض بھی ایک عصمت کو نہ خرید پایا تھا۔ ارے پہنچے نہیں پہنچے؟ بازار مصر میں ساری دولت کے عوض ایک عصمت نہ خرید پایا تھا۔ دولت ختیجہ کو ہزاروں سلام، دولت ختیجہ کو ہزاروں سلام کہ جس نے اپنی دولت سے سلسلہ عصمت کو اپنے نام کر لیا۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پر عظمت محمد۔ دو چار باتیں دیکھو، برا نہیں ماننا، اور مانو گے بھی تو کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادیاں مال و دولت کے لیے نہیں، شادیاں مال و دولت کے لیے نہیں، اچھی نسل کے لیے کی جاتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، شادیاں دولت کے لیے نہیں، اچھی نسل کے لیے کی جاتی ہیں۔ دولت کے لالچ میں شادیاں کرنے والے پھر مولوی کو تلاش کرتے ہیں، تعویذ کر دو بچہ بگڑ گیا ہے۔ ہائے ہائے، بچہ بگڑ گیا ہے، ذرا کوئی تعویذ کر دو، ہے نا۔ اور اگر میری بات پہ کوئی یقین نہیں آ رہا ہے تو ذرا اور آگے بڑھو۔ اور ایک موقع تھا جہاں شہنشاہ ولایت علی بن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا ایسے گھرانے میں شادی کراؤ۔ ہائے 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 ہائے، سننا ہو عزیزو، ایسے گھرانے میں شادی کراؤ جس سے ایک، اب میں ٹھہر کے اس طرح سے پوچھتا ہوں، علم علی کا زیادہ تھا یا عقیل کا؟ کس کا علم زیادہ تھا؟ ظاہر ہے آپ امام مبین ہیں، راسخون فی العلم ہیں، ہے نا، امام مبین ہیں، تو آپ تو ذرے ذرے سے کائنات کے واقف ہیں، آپ تو سلبوں میں پہچان لیتے ہیں، آپ تو سلبوں میں پہچان لیتے ہیں۔ پھر عقیل سے کیوں کہا؟ اس لیے کہا تاکہ سوال و جواب تاریخ کا جز بن جائے اور ماننے والے سمجھ جائیں کہ شادی مال کے لیے نہیں، اچھی اولاد کے لیے کیا جاتا ہے، اچھی اولاد کے لیے کیا جاتا ہے۔ صلوات پر عظمت محمد و آل محمد پر۔ حیدری تو جناب میسرہ پہنچ گئے، کہ ایسے ایسے خیال ہے حضرت ختیجہ کا۔ آپ نے کہا میں اپنے چچا کے مشورے کے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں ہوں۔ ہائے ہائے، سن لیا آپ نے، میں اپنے چچا کے مشورے کے بغیر۔ یہ کب کی بات ہے؟ اعلان رسالت سے پہلے کی یا بعد کی؟ پہلے کی ہے نا۔ تو اعلان رسالت سے پہلے نبی نے بتا دیا کہ جو کچھ بھی کرتا ہوں چچا کے مشورے سے کرتا ہوں، جو کچھ کرتا ہوں چچا کے مشورے سے کرتا ہوں۔ اعلان رسالت کے بعد اس نے کہا ما ینطق عن الہویٰ، یہ بغیر میرے مشورے کے کچھ نہیں کرتا۔ تو اب نبی کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹو، ایک اعلان نبوت سے پہلے اور ایک اعلان نبوت کے بعد۔ اور اب کہو کہ اعلان سے پہلے ابو طالب کے مشوروں پہ عمل کیا اور اعلان بعثت کے بعد اللہ کے مشورہ۔ تو چلے گئے، کچھ دن گزرے، جناب ورقہ سے کہا، ورقہ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، آپ جاؤ، اچھے خاصا وقت گزر گیا ہے، پوچھو انہوں نے مشورہ کیا ہے نہیں کیا۔ تو ورقہ پہنچے، نبی سے کہا کہاں میں نے مشورہ کر لیا۔ کہ کیا کہتے ہیں چچا آپ کے؟ کہ میرے چچا راضی ہیں، چچا راضی ہیں۔ بس خوشی خوشی ورقہ جھومتے ہوئے بیت الختیجہ میں آئے، کہا مبارک، نبی نے تمہارے پیغام عہد کو قبول کر لیا ہے۔ جیسی یہ سنا ختیجہ نے 500 درہم کی دے دی، کہا ورقہ یہ لو۔ جیسی کہا یہ لو، تو ہاتھ سے تھیلی کو پیچھے کے کر کے کہا ختیجہ یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ حضرت ختیجہ سمجھی شاید یہ دولت کم ہے، تو خزانے کی کنجیاں دے کے کہا جتنا چاہو، جتنا چاہو اتنا لے لو،
دیکھو بہت تیز چلنا پڑے گا آپ کو، بہت تیز، کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ تیز چلیے گا۔ کہا جتنا چاہو اتنا لے لو۔ کہا ختیجہ دولت دنیا نہیں چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، ختیجہ دولت دنیا نہیں چاہیے۔ کہا پھر؟ کہا جنت کا وعدہ کرو۔ ہائے 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 ہائے، دولت دنیا نہیں چاہیے۔ کہا پھر؟ کہا جنت کا وعدہ کرو۔ ختیجہ نے وعدہ کر لیا۔ ملے گی جنت یا نہیں؟ ملے گی یا نہیں؟ تو میں نے کہا عالم تصور ورقہ اگر یہ حرم رسول میں چلی بھی گئیں اور یہ عقد رسول میں آ گئیں، تو کیا کسی رسول کی زوجہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جسے چاہے جنت دے دے؟ جسے چاہے جنت دے دے کہ خاموش رہو اور دیکھو یہ کون ہے؟ اس کی بیٹی خاتون جنا ہوگی، اس کا داماد قسیم النار والجنہ ہوگا، اس کے نواسے سیدہ شبابی اہل الجنہ ہوں گے۔ اگر داماد سے کہہ دیا تب جنت مل جائے گی، بیٹی سے کہہ دیا تب جنت مل جائے گی، نواسوں سے کہہ دیا تب جنت مل جائے گی۔ اب میرے مزاج کا مسئلہ ہے، تو کہ پھر 9:30 بجے آ رہے ہیں، تو میرے ایک مزاج کا مسئلہ ہے، تو آپ کا جی چاہے شریک ہو جائیے اور جی چاہے نہ ہو، اگر یہ شریک نہ ہو تو آپ کٹ کر دینا وہاں سے۔ اچھا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جنت ملے گی ورقہ کو یا نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ کس چیز کے وسیلے سے؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں ملے گی؟ بھئی کیوں ملے گی؟ کہا اس لیے کہ پیغام عقد ختیجہ لے کر گئے تھے، اس لیے تو ملے گی نا۔ تو اس سے پوچھے عادل مطلق سے، پالنے والے جو پیغام عقد لے کر گیا اسے تو جنت دے گا، تو جو بارات لے کر جائے گا خالی پیغام عقد لے جانے والوں کو جنت ملے گی، تو بارات لے جانے والوں کو کیا دے گا؟ ولیمہ کھلانے والے کو کیا دے گا؟ ہائے 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 ہائے، ولیمہ کھلانے والے کو، نکاح پڑھنے والے کو کیا دے گا؟ حیدری اگر اسی بات پہ جنت مل رہی ہے تو پھر حدیثوں کو کہاں لے جاؤ گے؟ ٹھیک ہے نا کہ حضرت ابو طالب، ایک بات اور سناتا ہوں۔ مولانا صاحب دیکھو صحیح ہے، بڑی خدمات ہیں آپ کی، بڑا پالا پوسا سب ٹھیک ہے، مگر ابھی بھی تو ہمارے سامنے مشکل ہے کہ نبی کے کہنے اور سمجھانے کے بعد بھی انہوں نے اقرار وحدانیت نہیں کیا۔ میں نے پوچھا کہاں کی بات ہے یہ؟ کہ یہ جب ابو طالب بیمار تھے تو تب نبی ان کے کان میں کہہ رہے تھے، ٹھیک؟ تو انہوں نے کیا کہا ابو طالب؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پہ قریش ہنسیں گے اور بڑا مسئلہ پڑ جائے گا اور لوگ کیا کہیں گے، لہذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کس نے بتائی یہ بات؟ راوی کون تھا؟ بھئی راوی کون تھا؟ کہ راوی کہا ایک تو حضرت ابو ہریرہ ہیں اور ایک جناب ابن عباس ہیں۔ جناب ابن عباس کا نام ہماری وجہ سے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، ٹھیک ہے، بھی سنا ہوگا، کہا ہوگا، مگر ایک بات ہے، ہمارا یہی تو خاصہ ہے کہ ہم آنکھوں کو بند کر کے تاریخ کی سنگلاخ وادیوں سے گزرنا نہیں چاہتے۔ ہم وہ بھی پڑھتے ہیں جو بین السطرین لکھا ہوتا ہے، ہم اسے بھی پرکھ لیتے ہیں کہ دو سطروں کے درمیان میں کیا پایا جا رہا ہے۔ جو الفاظ ملفوظی نہیں ہوتے ہیں ہم ان کے بھی معنی نکال لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہو، مگر اتنا تو سوچنا پڑے گا کہ ابو ہریرہ یہ مدینے میں اسلام لایا، جناب ابو طالب کی وفات مکہ میں ہوئی۔ ہائے 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 ہائے، سن رہے ہو آپ؟ وہ مکے میں مسلمان ہی نہیں تھا تو پھر ابو طالب کے گھر میں کیسے پہنچ گیا؟ بھئی جو مسلمان ہی نہ ہو اس نے روایت کیسے کر دی؟ یہ مدنی زندگی میں ہجرت کے 7 سال بعد ایمان لایا، اور ابن عباس کی عمر اس وقت
جب جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی صرف 1.25 سال کی تھی. سننے ہو نا, ایک بچہ 1.25 سال کا ہے وہ راوی ہو گیا, ایک مسلمان ہی نہیں ہے وہ راوی ہو گیا. عجب ہے آپ کے مزاج کے اوپر, ایک 1.25 سال کا بچہ روایت کرے آپ مان لو, ایک مشرک روایت کرے آپ مان لو, اور 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں. ایک 1,20,000 حاجیوں کے مجمع میں جو بات ہوئی, اب برملا ہوئی, ٹھیک ہے نا, وہ سنائی نہ دیا آپ کو. کان میں کیا کہہ رہے تھے نبی یہ سن لیا آپ نے. توجہ کر رہے ہیں میری بات پر. احسان ہے حضرت ابو طالب کا دین اسلام پر. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, بہت باریک سا جملہ ہے مگر ٹھیک ہے نا, میں پہلے بتا دیتا ہوں باتیں کیسی کہنے والا ہوں, تو ذرا حساس سا ہے. اگر یہ دیکھنا ہے کہ عظمت حضرت ابو طالب کہاں تک ہے, تو پہلے یہ دیکھو کہ حدود رسالت مصطفیٰ کہاں تک ہے. ہائے 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 ہائے, جہاں تک محمد مصطفیٰ کی رسالت کی حدیں ہیں وہاں تک کفالت ابو طالب ہے, اور وہاں تک عظمت ابو طالب ہے, وہاں تک عظمت ابو طالب ہے. جب نبی, یہ سن لو کام دیگی بات, جب نبی معراج میں تشریف لے گئے تھے, لیکن تفصیل سے کسی اور دن, ابھی تو ایک جملہ, تو اللہ نے پوچھا کیوں میرے حبیب جب تم ہی آئے تو بستر خالی ہے, کسی کو چھوڑا ہے؟ بھئی کسی کو اس پہ چھوڑ کے آئے ہو اپنی جگہ پہ, یا یہاں چلے آئے؟ کہا نہیں, اپنی جگہ پہ چھوڑ کے آیا ہوں. کہا کسے چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ اپنے چچا کے بیٹے کو. نہیں, اپنے چچا کے بیٹے کو. ہاں, یہی تو کمال ہے اس میں. بالکل وہ لفظ پڑھ رہا ہوں جو روایت کے ہیں, اپنے چچا کے بیٹے کو. تو ایک تو یہ طے ہو گئی بات کہ اگر نبی ایک رات کے لیے بھی جگہ چھوڑے گا, ہائے ہائے ہائے, میں کیا کروں بھائی, اگر نبی ایک رات کے لیے بھی جگہ چھوڑے گا تو کسی نہ کسی کو اس جگہ پہ بٹھا کے لٹا کے جائے گا. ایسا کیسے ممکن ہے نبی یہاں سے وصال کر جائے اور کسی کو بنا کے نہ جائے. اب جملہ سنیے روایت کا پورے حوالوں کے ساتھ, جس کا جی چاہے معلوم کر لے حوالہ, صحیح ہے نا. یہ نہیں کہا علی کو, اپنے چچا کے بیٹے کو. تو اللہ نے پوچھا یہ تمہارا چچا کون ہے؟ یہ چچا کون ہے تمہارا, اور اس کا بیٹا کون ہے؟ نبی نے کہا پالنے والے تو جانتا ہے کہ میرا چچا ابو طالب ہے, اس کا بیٹا علی ہے. اچھا سیدھا سیدھا جواب ایسے ہونا چاہیے تھا, حالانکہ چچا نے کہا کہ علی کو, یہ کہا ہی نہیں نبی نے, یہ کہا اپنے چچا کے بیٹے کو. سمجھ رہے ہیں راز کیا ہے اس میں؟ نبی چاہتے یہ تھے کہ جب بھی میرا قصہ معراج پڑھا جائے میرے چچا کے ذکر سے خالی نہ ہو. وہ صلوات پر عظمت محمد. جب یہ آسمانوں کا تذکرہ ہو. اچھا نبی گئے کہاں سے تھے, کہاں سے شروعات ہوئی تھی معراج کی؟ جناب ام ہانی کے گھر سے. جناب ام ہانی کون ہے؟ ابو طالب کی بیٹی. اور بات کہاں تمام ہو رہی ہے؟ لہجائے علی پر. دیکھ رہے ہو آپ غضب کہ معراج کی ابتدا بھی ابو طالب, معراج کی انتہا بھی ابو طالب. ابتدا بھی ابو طالب کے گھر سے ہے اور انتہا بھی لہو ابو طالب پہ ہے. اللہ آج یہ جو کچھ بھی دین ہے یہ سب کا سب ابو طالب کی بدولت ہے. ایک دن دیکھا تھا نبی کریم کو پریشان, کہا تھا گھبرانا نہیں, جب بھی تجھ پہ وقت پڑے گا میری اولاد کی لاشیں تیرے چاروں طرف بکھری ہوئی نظر آئیں گی.
ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے بات سن. آپ بتاؤ یہ علی اصغر کس کا لہو ہے؟ اکبر کی رگوں میں کس کا لہو ہے؟ عباس کی رگوں میں کس کا لہو ہے؟ حسین کی رگوں میں کس کا لہو ہے؟ قاسم کی رگوں میں کس کا لہو ہے؟ وہ جو فانوس بنے ہیں شمع الوہیت کی، وہ سب ابو طالب کے بیٹے اور پوتے ہیں. وہ جنہوں نے دین کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے، وہ سب ابو طالب کا لہو ہے. بڑے بڑے اصحاب کے بیٹے، بڑے بڑے اصحاب کے بیٹے، جملہ سنبھالیے گا، بڑے بڑے اصحاب کے بیٹے اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کی پناہ ڈھونڈ رہے تھے، اور کعبہ اپنے کو بچانے کے لیے ابو طالب کے پوتے کو دیکھ رہا. وہ صلوات پر عظمت محمد. کب یہ ابو طالب کا پوتا آئے تاکہ میری عظمت بچ جائے، میری رفت بچ جائے، میری منزلت بچ جائے. روح کعبہ ہے یہ. کعبہ تو ایک گھر ہے، جیسے جسم، اگر اس میں روح نہ ہو تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب تک روح کعبہ سے تعارف نہ ہوگا، جب تک کعبے کے طواف کا فائدہ نہیں ہوگا. اب وہ تو مجبوری ہے، ورنہ اس گھر کے چکر کہاں لگاتے جہاں ابو طالب کے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی. مگر اب کیا کریں، مجبوری میں لگانا پڑتے ہیں. تو اصل میں دیکھو اس کا ایک انتظام ہے، اس کا ایک انتظام ہے. اس نے کہا یوں نہ مانو گے تو یوں مانو گے، ایسے نہ مانو گے تو ایسے مانو گے. چکر اسی گھر کے لگاؤ گے، چکر اسی گھر کے لگاؤ گے، لگانا پڑتے ہیں، ہے نا. تو یہ ساری عظمت دیکھو. میں آپ کو باتیں سناتا ہوں دو چار. وقت زیادہ تو نہیں ہوا ہے؟ آپ تھکے تو نہیں ہو؟ تو پیچھے والوں سے سلوات ساخت ہے کیا؟ اللہم صلی علی. سنو 5-7 منٹ کیا حرج ہے. دیکھو میں نے کل عرض کیا تھا کہ منصوبہ بند تھا سارا واقعہ کربلا، اور دونوں طرف سے منصوبہ تھا. ایک طرف شجر قبیصہ کا وارث، سن رہے ہو، ایک طرف شجر قبیصہ کا وارث، ایک طرف شجر طیبہ کا لمبردار، ایک طرف ابو سفیان کا پوتا، ایک طرف ابو طالب کا پوتا. ٹھیک ہے نا. اس سلسلہ چلا. یہ سوچ ہی رہا تھا، یہ بتاؤ یہاں بادشاہوں کے نام یاد ہیں؟ کچھ شہنشاہوں کے ہیں کوئی یاد؟ 2-4 کے جو بڑے بڑے گزرے یاد ہوں گے، ہے نا. ان کے محل کتنے ہیں آج؟ ان کے محل کتنے ہیں آج معلوم ہے؟ 2-4 محلوں کے نام. بہت توجہ، مشکل سے ملے گا کوئی، وہ بھی کھنڈر ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ یزید یہ سوچ رہا تھا کہ خیمے جلا کے حسین کو بے گھر کر دے گا. ہائے 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 ہائے. یزید سوچ رہا تھا خیمے جلا کے حسین کو بے گھر کر دے گا. اسے کیا معلوم تھا ہر بستی میں حسین کا گھر ہوگا، ہر شہر میں حسین کا گھر ہوگا، ہر ملک میں حسین کا ہے. اتنے گھر روئے زمین پر کسی شہنشاہ کے نہیں ہیں جتنے حسین ابن علی کے ہیں. کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں حسین کا گھر نہ ہو. اپنا گھر چاہے جیسا ہو. ہائے ہائے ہائے. سن رہے ہو نہیں؟ نادان تھا، سوچ رہا تھا خیمے جلا کے بے گھر کر دوں گا.
बदखल था, सोच रहा था पानी बंद करके इन्हें शिकस्त दे दूंगा। आज जमाने भर में जितना पानी हुसैन के नाम पे पिलाया जाता है, इतना पानी किसी के नाम पे नहीं पिलाया जाता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करबला में जुल्म करके चाहता था ये रोने ना पाए, रोने पे पाबंदी लगा रहा था। आज जितने आंसू हुसैन के नाम किए जाते हैं, जमाने में किसी के नाम पे इतने आंसू नहीं बहाए जाते। हुसैन ने एक तारीख लिखी है करबला में, अभी सुन लो पहले 2-4 जुमले, फिर मसाइब पढ़ूंगा। ये 2-4 जुमले सुन लो। ये करबला का वाक़या कितनी देर में हुआ? कितनी देर में हुआ है? सुबह से लेके असर तक, पूरा एक दिन भी नहीं है, लेकिन सदियों से पढ़ा जा रहा है, सदियों से सुना जा रहा है। न किस्सा तमाम होने का नाम लेता है, न सुनाने वाला थकता है। ऐसा क्या कर गए हुसैन, ऐसा क्या किया हुसैन ने कि जो एक दिन का भी वाक़या न था वो सदियों पे छा गया। मालूम है क्या हुआ है? गदीर में 1,20,000 थे। गदीर जमाने पे छा न सकी। सुन रहे हो? गदीर जमाने पे छा न सकी। करबला में 72 थे और 72 तहे देव हो गए। उसके बाद भी करबला जमाने पे छा गई। पता है क्यों? गदीर को ऐसा रावी नहीं मिला जैसा करबला को मिला। अगर ज़ैनब जैसा रावी, अगर गदीर को भी मिल जाता तो गदीर भी ऐसी जमाने पे छा जाती जैसे करबला छा गई। और एक जुमला समेट के सुन लो और सोचना मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। पूरे दीन को बचाया है गदीर ने, पूरे दीन को बचाया है गदीर ने, पूरे दीन को बचाया है गदीर ने, और गदीर को बचाया है करबला ने। हाय हाय, गदीर को बचाया है करबला ने। अगर गदीर ना होती तो दीन ना होता, और करबला ना होती तो गदीर का वजूद ना होता। करबला खत्म हो गई इसलिए जब 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 हज के मौके पे इमाम ने मजलिस बर्पा किए, किसी ने पूछा सरकार ये मजलिस का मौका क्या होता है, तो आपने कहा था मैं नहीं चाहता कि लोग गदीर की तरह करबला भी भुला दें, गदीर की तरह करबला भी भुला दें। तो करबला आफाकी हुई है ज़ैनब की बदौलत, करबला कायनात पे छाई है ज़ैनब की बदौलत, करबला को ज़िंदगी मिली है ज़ैनब की बदौलत। 2 जुमले सुन लो बहुत फराग दिली से। अगर ज़ैनब ना होती तो करबला हुदूद करबला में दफन हो जाती। अगर ज़ैनब ना होती तो करबला सरहद करबला से बाहर ना निकल पाती। ये तो ज़ैनब के अज़ीम शान कारनामा है कि ज़ैनब ने, अली की बेटी ने करबला को आफाकी बना दिया। कहा था हुसैन इब्न अली ने बहन मेरे साथ चलो, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि जालिम मेरे खून नहक को छुपाने की कोशिश करेगा। तुम मेरे मकसद की पासबान बन जाना, मेरे मकसद की पासबान बन जाना, यानी मुहाफ़िज़े मकसद इमामत है अली की बेटी ज़ैनब कुबरा। इसलिए ज़ैनब को साथ लाए थे। और ज़ैनब ने, देखो फ़र्क होता है तख्लीक़ी एतबार से मर्द और औरत में। मर्द के सीने में दिल अलहदा होता है, औरत के सीने में दिल अलहदा होता है। मगर फितरत करबला में बदल रही थी, फितरत करबला में बदल रही थी। जब पूरा मैदान लाशों से पटा हुआ था, जब हर तरफ लाशें लाशें बिखरे हुए थे, उस वक्त बेवाओं को कौन दिलासा दे रहा था, यतीम बच्चों को सहारा कौन दे रहा था, उम्मीद ख़ैमा लेकर पहरा कौन दे रहा था। सिर्फ अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब कुबरा थी कि वो जलते हुए ख़ैमों के दरमियान, जलते हुए ख़ैमों के दरमियान वक्त के इमाम को निकाल के लाई थी।
جملہ سن لیا آپ نے اور برداشت کر لیا۔ عزیزو، جب خیمے جل چکے تھے اور بیویاں خاک پہ بیٹھی ہوئی تھیں تو زینب نے بچوں کو شمار کیا۔ 2 بچے کم نظر آئے تو جناب ام کلثوم سے کہا، بہن حسین میرے حوالے بیواؤں یتیموں کو کر کے گئے تھے، 2 بچے نظر نہیں آتے ہیں۔ دونوں بہنیں بچوں کی تلاش میں چلیں۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے سوچا دن بھر کے تھکے ہارے سہمے ہوئے بچے تھے، رات کی خنکی محسوس ہوئی ہے تو سو گئے۔ یہ سوچ کے دونوں کو بازوؤں سے علیحدہ کیا تو دیکھا بچے اس دنیا میں نہ تھے، سینے کے اوپر گھوڑوں کے سموں کے نشان تھے۔ بس ایک کلاشہ زینب نے اٹھایا اور ایک کلاشہ ام کلثوم نے اٹھایا، ہر گنج شہیدہ کا رخ کر کے زینب پکاری، بھیا تم نے دن بھر شہیدوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، زینب یتیموں کے لاشیں اٹھائے۔ ہائے ہائے میرے بھیا، تم نے دن بھر شہیدوں کے لاشیں اٹھائے، زینب یتیم بچوں کے لاشیں اٹھا رہی ہے۔ اس مصیبت کی رات میں، اس مصیبت کی گھڑی میں آپ دل زینب تو دیکھو، اور جی چاہے تو سلام کرو علی کی بیٹی کو۔ بی بی اس پرہاول مہنگام میں آپ نے کس طرح بیویوں کو دلاسا دیا ہے، کس طرح یتیم بچوں کو سمجھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت پڑھ ہی دیتا ہوں۔ ایک موقع ایسا آیا جب سکینہ نظر نہ آئی، زینب تڑپ گئی، ہائے حسین کی یتیمہ کہاں گئی۔ تلاش سکینہ میں زینب کبریٰ چلی۔ آسان تھا لاشوں کے درمیان سکینہ کو تلاش کرنا، آسان تھا لاشوں کے درمیان سکینہ کو تلاش کرنا۔ پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے عزیزو۔ جہاں قدم قدم پہ لاشیں بکھرے ہوئے تھے، وہاں علی کی بیٹی لاشوں کے درمیان میں سکینہ کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا، اس سے پوچھا، شیخ اگر تُو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے، مگر نشیب سے کسی کے رونے کی صدا آ رہی ہے۔ آئے آئے زینب نشیب کی طرف چلی، جا کے دیکھا ایک لاشے سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے، بین کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ زینب نے معلوم کیا، بیٹی لاشیں یا سر سے پہچانے جاتے ہیں یا لباس سے پہچانے جاتے ہیں، تم نے کیسے پہچان لیا کہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں جب میں مقتل میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی تھی تو الیہ الیہ بنیہ، ارے اسی لاشے سے آواز آئی تھی، آ میری بیٹیا، ہائے ہائے آ میری بیٹی آ۔ میں نے 2-4 روایتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ تاکہ آپ عظمت زینب کبریٰ کو سمجھ سکیں۔ اور اب آ گئی تھی وہ دن جب زینب اسیروں کے قافلے کو لے کر جا رہی تھی۔ ایک روایت اور پڑھتا ہوں عزادارو۔ جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا تھا، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسلم جساس۔ اس کے کان میں جب گاجے باجے کی آوازیں آئیں تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم ٹھہرو میں دیکھتا ہوں یہ آوازیں کیسی ہیں۔ جب وہ ان آوازوں کے سارے وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں پہ اٹھائے ہوئے لوگ جا رہے ہیں۔ پھر دیکھا ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں آویزاں ہے۔
اس نے ساربان سے پوچھا کہ یہ گھوڑے کی گردن میں سر کس کا ہے؟ کہا دیکھو پیچھے پیچھے لوہے میں جکڑا ہوا ایک جوان آ رہا ہے، اس سے معلوم کر لینا۔ مسلم جساس کہتا ہے میں انتظار میں کھڑا رہا، جب سروں کا سلسلہ تمام ہوا تو میں نے دیکھا رسن بستہ بیویاں ہیں، رسن بستہ بیویاں ہیں، ایک جوان مہارے ناقہ پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کے اس جوان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ اس گھوڑے کی گردن میں کس کا سر ہے؟ اس نے جواب دیا میرے چچا عباس کا سر ہے، میرے چچا عباس کا سر ہے۔ کہا اس کے گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکایا گیا ہے؟ اور کہا کہ سائل جا اسی جا کے سر سے سوال کر، مجلس تمام ہو رہی ہے عزادارو، اللہ آپ کو جزا دے اور حسین کی عزاداری میں مصروف رہنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ کہا میں پھر دوڑا ہوا وہاں پہنچا جہاں وہ سر کٹا ہوا گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہے سر بریدہ تجھے اللہ کا واسطہ یہ بتا کہ تجھے گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکایا گیا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، ارے جب مجھے نیزے کی اینی پہ اٹھایا جاتا ہے تو مجھے فاطمہ کی بیٹیاں، محمد کی نوازیاں، ارے زینب و ام کلثوم بے مخنا چادر نظر آتی ہیں، عباس سے گوارا نہیں ہوتا۔ علی زادیاں ہو، محمد کی نواسیاں ہو، بے مخنا چادر ہو، عباس اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حیا ہوں میں ملکہ حیا ہوں، میں ملکہ حیا ہوں، میں ملکہ حیا ہوں، سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار مجمع ہے کوفیوں کا، میرے سلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر، بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی دے دے، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی، فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار
سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار معلوم ہے آدا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، مجبور ہوں بے بس ہوں میں رو بھی نہیں سکتی، دروں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی، اس درجہ مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، موت آئے گی زندہ میں میری بال سکینہ کو، کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، غم دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، جاتا ہے سوئے زندہ اب کنبہ محمد کا، رسی میں بندھے قیدی کانٹوں سے بھرا رستا، امت نے ستم ڈھائے قسمت سے گلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا کجائی بابا کجائی بابا کجائی، چراغ زندان خاموش شب، چراغ زندان خاموش شب، ای بابای خوبم کجایی کجایی، چراغ زندان خاموش شب، ای بابای خوبم کجایی کجایی،
بابا تم پاس نہیں، چچا عباس نہیں، بابا تم پاس نہیں، کوئی بھی آس نہیں، آس نہیں، چراغ زندان خاموش شب، ای بابا یہ خوبام کجایی کجایی، چراغ زندان خاموش شب، بابا میں قید میں ہوں آپ کہاں ہو بابا، لاڈلی بیٹی کو ایک بار پکارو بابا، پاس آؤ یا مجھے پاس بلا لو بابا، اپنے دامن میں سکینہ کو چھپا لو بابا، میرے بابا مجھے دعا کے سہارا، بابا بابا میرے بابا مجھے دعا کے سہارا، اے جانے سکینہ کہاں ہو، چراغ زندان خاموش شب، اے بابا یہ خوبام کجایی کجایی، چراغ زندان خاموش شب، ہے درم درد یتیم دل من ناکن کر، دست دشمن رو کائن تیرے گل گن کر، احزن لازم بدوب دل اب آیستن، دل آزرده مرا به خدا محزن کر، قلب مزدسته دوریت شکسته بابا بابا، قلب مردسته دوریت شکسته، ای بابا یک خوبم کجایی کجایی، چراغ زندان خاموش شب، ای بابا یک خوبم کجایی کجایی، چراغ زندان خاموش شب، ہائے سہتی ہے ستم آپ کی بیٹی بابا، خون بہتا ہے میرے کان ہے زخمی بابا، چھین کر لے گئے کیوں بالیاں میری بابا، مانگتے آ کے جو مجھ سے تو میں دیتی بابا، کتنا مشکل ہے سکینہ کا گزارا بابا بابا، کتنا مشکل ہے سکینہ کا گزارا، اے جانے سکینہ کہاں ہو، چراغ زندان خاموش شب، اے بابا یہ خوبام کجایی کجایی، چراغ زندان خاموش شب، منگل سرخ تب آدم که شدم هست مرده، بس که از دشمن تاشیلی محکم کرده، ازم سک من از ناک زمین افتادم، توی چشمان مرا دست گریب برده، مثل یه تیر زینه هست ازارم بابا بابا، مثل یه تیر زینه هست ازارم، ای بابا یک خوبم کجایی کجایی، چراغ زندان خاموش شب، ای بابا یک خوبم کجایی کجایی، چراغ زندان خاموش شب، بابا کل خواب میں تم پاس میرے آئے تھے، گود میں اصغر معصوم کو بھی لائے تھے، بھائی اکبر چچا عباس وہیں بیٹھے تھے، باری باری گلے لپٹا کے مجھے روتے تھے، ہائے کب دیکھوں گی کنبہ میں دوبارہ بابا بابا، ہائے کب دیکھوں گی کنبہ میں دوبارہ، اے جانے سکینہ کہاں ہو، چراغ زندان خاموش شب، اے بابا یہ خوبم کجایی کجایی، چراغ زندان خاموش شب، ایک دن بابا کا سر بالی سکینہ کو ملا، اشک بر آنکھوں سے بابا نے سکینہ سے کہا، ہائے کس حال میں تم ہم سے ملی ہو بیٹا، اب وہ سینہ ہی نہیں جس پہ سلائے بابا، اپنا سر رکھ دے میرے سر پہ سکینہ بابا بابا، اپنا سر رکھ دے میرے سر پہ سکینہ، ہاں سر پہ سکینہ کہاں ہو، چراغ زندان خاموش شب، عابد بیمار کجا، زینب دلگیر کجا، مجمع اغیار کجا،
ہائے شام 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 ہاں تیری امت کے زیور پہن کر تیری امت کے زیور پہن کر ہاں تیری امت کے زیور پہن کر دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام میں دیتی کفن تم کو بھیا گر سر پہ ردا میرے ہوتی گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی ہپا بندے رسن سر برہنا ہپا بندے رسن سر برہنا ہپا بندے رسن سر برہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پہ نہیں میرے پردہ ہاں کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی ہاں کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی ہاں کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی جب بلوے میں آئے گا نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام جیسے دربار پاسا رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے ایک شرابی سے زینب کلام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا کاٹ دیتا وہ اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا ہاں دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا ہاں دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا ہاں دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا کوئی زینب کا مجمع میں نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام جیسے دربار پاسا رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے ایک شرابی سے زینب کلام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام
ہائے شام. کہہ رہے ہیں یہ ہنس ہنس کے شامی آنے والے ہیں دربار باغی. جس نے اجداد مارے ہمارے آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی. ہاں کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے, ہاں کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے, ہاں کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے, پتھروں کا کرو انتظام. شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام. جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا, ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ. ہاں کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی, ہاں کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی, ہاں کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی, جب بلوے میں آئے گا نام. شام ہائے شام شام پڑا ہے جڑا ہوا بے شیر کا گہوارہ پڑا ہے, اجڑا ہوا بے شیر کا گہوارہ پڑا ہے. اصغر کے لیے ماں کا گریبان پھٹا ہے, اصغر کے لیے ماں کا گریبان پھٹا ہے. جڑا ہوا بے شیر کا گہوارہ پڑا ہے, اجڑا ہوا بے شیر کا گہوارہ پڑا ہے. اجڑا ہوا بے شیر کا گہوارہ پڑا ہے. جسے باہر کبھی میں نے نہ نکالا, گھر سے جسے میں کبھی میں نے نہ نکالا, گھر سے جسے باہر کبھی میں نے نہ نکالا, گھر سے جسے باہر کبھی میں نے نہ نکالا. وہ چاند میرا دیکھ میں تمہیں کھڑا ہے, اے قبر تمہیں شیر کو آرام سے رکھنا, قبر تمہیں شیر آرام سے رکھنا. اے قبر تمہیں شیر کو آرام سے رکھنا, جائے نہ تب میرے بچے کا سرا ہے, اجڑا ہوا بے شیر کا گہوارہ پڑا ہے.